بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو، خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تم پہچانے جاؤ اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو اور اس طرح تم سلامت رہو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں اور وہیں تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر تک کھو دیتے ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ موت کے اعلان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہارے بالوں کا رنگ سفید ہونا شروع ہو جائے۔ غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ اپنی زبان سے ہمیشہ ہوشیار رہو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جو خطا کرتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، کیونکہ غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدے کی پابندی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے تجربوں سے عبرت حاصل کرو، اس طرح تم بہتر انسان بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں جب کمینے انسان کو بلندی ملتی ہے تو وہ سرکشی پر چل پڑتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی دکھا کر کرنا ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے لوگوں کی نظر میں بے وقوف بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری سب سے بڑی دانائی ہے۔ ماں بھی انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کی جائے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میرے روح کو کوئی ساتھی مل جائے، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ اس دنیا میں ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ اس دنیا میں انسان کی عاجزی اس کی انسانیت کی معراج ہے۔ مثبت سوچ معاشرے کا حسن ہے۔ اس دنیا میں حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، جبکہ بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو شعور اور اختیار اس لیے ہی دیا گیا ہے
کہ وہ اس کے ذریعے معرفت الہی تک پہنچ سکے۔ جو عقل سلیم رکھتے ہیں وہ خلوص اختیار کرتے ہیں۔ سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی میں مشکلات سے دوستی رکھیے، پھر دیکھنا آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، پھر دیکھنا منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کی کچھ نشانیاں نہ بتا دوں؟ نمبر 1 بد اخلاق، نمبر 2 بد مزاج، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اس دنیا میں ہمیں توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ اس دنیا کا اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ سب سے بڑی زیادتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اس دنیا میں سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق، اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ سیدھی راہ پر ہوں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، اور وہیں بے یقینی بھرے ہوئے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت، اور اللہ کے لیے آپ کا قیام۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو، اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں
تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق تم وقت پر چھوڑ دو۔ انسان نے لوگوں کو جاننے کا کام سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اس دنیا میں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ خود آپ کسی کی تابع داری نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کوئی تابع دار ہوں، تو یہ آپ کی گمراہی ہے۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا لوگوں سے سلوک تمہارا اللہ سے سلوک کو بیان کرتا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جس مسائل پر ہم صبر کرتے ہیں، دریش اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق اسے اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ اس دنیا میں اخراجات کو کم کرنا اپنی آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ اس دنیا میں مومن کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں بلکہ خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو یقین جانیے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ روحانیت کی راہ میں آپ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ اعمال ہوں یا عبادت، دونوں میں اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اس دنیا میں صرف قناعت پسندی ہی انسان سے دنیا کی محبت کم کر سکتی ہے۔ غصے کو پی جانا اصل سنت ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، اور اس کا کنارہ آخرت اور اس کی کشتی تقویٰ ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے تو ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ تو دے ہی سکتے ہیں۔
ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور آسان ہوگی۔ مرید کے لیے سب سے بہتر عمل اپنے مرشد کی رضا جوئی ہے۔ اس دنیا میں مومن کی کسی پر گلہ شکوہ اور شکایت مناسب نہیں ہوتی۔ علم کی زیادتی بھی بعض دفعہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی مانگنے والے کو اپنی چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، ناز اور انداز یا لٹک مٹک کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر صبر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بے پناہ اجر ملتا ہے۔ ہجرت میں بڑی برکت ہے، کیونکہ جب ایک جگہ انسان پر رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ ہجرت کر لے، اس سے اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے تو وہ آپ کی نصیحت کا نہیں بلکہ آپ کی خاموشی کا مستحق ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے تب بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو، اور ایسے تم مقبول ہو جاؤ گے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کی بس خوشی دیکھی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی آپ کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، آپ کی زندگی سے سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں اور روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے سبھی غافل ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتا ہے وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اپنی عبادت کو چھین لیتا ہے۔ اگر طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، میں نے شمس سے پوچھا کہ تصرف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ صرف بہانہ ہیں، یہ اندرونی بندھن ہیں جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، الفاظ نہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرا ڈال لیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی خوشیوں کا تالا کھولتی ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، اور وہ جنتی یا جہنمی بعد میں بنتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ جو پہلے بہت بولا کرتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، جس سے تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں
कि इस दुनिया में तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और तुम्हारी नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। इस दुनिया में अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को। मौलाना रूमी कहते हैं, जब तुम औलिया की खिदमत से दूर हो तो हकीकत में खुदा की खिदमत से भी दूर हो। दिल का इल्म वो है जो इल्हाम और वही से हासिल हो। अगर इंसान में से मैं मर जाए तो उसका इश्क पुख्ता हो जाता है। जो कोई भी बग़ैर मुर्शिद के रास्ते पर चलता है तो शैतान उसे कहीं ना कहीं गुमराह कर ही देता है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप किसी के दिल को समझ सकते हैं या नहीं। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डी और गोश्त है। जब अकल पर पर्दे पड़ जाएं तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। इस दुनिया में सब कुछ खोकर ही अपने आप से मिला जा सकता है। हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है और उस मकसद को हासिल करने की ख्वाहिश पहले से ही उसके दिल में रख दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। इंसान को उसके अखलाक और उसके कारनामों से पहचानो, क्योंकि महज सूरत और उसका लिबास देखकर तुम उसको पहचानने में धोखा खा सकते हो। जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, वही शख्स बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा करे। इस दुनिया में कभी किसी की इस्लाह के लिए अपने आप को मत बिगाड़ो। अपने बच्चों को इन 3 बातों की नसीहत ज़रूर करो। पहला, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। दूसरा, कुरान से मोहब्बत की। और तीसरा, अपने आल से मोहब्बत की। इस दुनिया में तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। जो निकले हैं खुदा की खोज में, वही लोग असली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने किरदार पर डालकर पर्दा यहाँ हर शख्स कह रहा है कि ज़माना बहुत ख़राब है। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, लेकिन अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा शख्स मोहब्बत का तलबगार नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों का पुजारी होता है। दिल में खुदा का होना लाजमी है, क्योंकि उसके बिना सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ते बदल लेती हैं, लेकिन जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से तवक्को कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है सिर्फ उससे तवक्कल रखी जाए। इस दुनिया में सबसे अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। इस जमाने की जहालत का इल्म तो देखें कि कीमती चादरें बेजान कब्रों पर और जिंदा इज्जतें बेहिजाब फिरती हैं। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर, क्योंकि अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी नहीं रहती। बिस्तर से उठकर
مسجد تک जा न सके और ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी रहे तेरी बेदागी। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, लेकिन कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। जिस इंसान में ज़ाती सिफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी ही शय की तारीफ चाहता है। जब कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली ज़बान का हिस्सा बन जाती है और कीना दिल का सुकून। किसी इंसान के कमज़र्फ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी ज़बान से अपनी तारीफ करने पर मजबूर है। जब आँखों के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आँखें पैदा हो जाती हैं। ए अल्लाह, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से निस्बतें। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। इस दुनिया में मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। इंसान सख्त दिल कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। इस दुनिया में टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। ए इंसान, जब तुझे जाना मिट्टी में है तो फिर हसरतों का पहाड़ कैसा। इस दुनिया में जब लोग आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार कर देते हैं। खुद गर्ज लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। अपनी ज़िंदगी को सादा मगर अपने ख्यालात को बुलंद रखो। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफना दो। इस दुनिया में अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मौसिन होता है। मर्द का खामोश और साबित कदम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। माजी का इस्तेमाल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, ना कि बदतर बनाने के लिए। नई बाब का आगाज तब नहीं कर सकते जब तक कि आप पुरानी बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। इस दुनिया में आपके बारे में हर किसी को सब कुछ जानने का कोई हक नहीं है। इज्जत उतनी ही दो जितनी कि कोई काबिल हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा दोगे तो तुम अपनी इज्जत भी खो दोगे। इस दुनिया में उस शख्स को कोई बदल नहीं सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नज़र ना आती हो। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। इस दुनिया में आजकल रिश्तों की नहीं बल्कि मतलब की कद्र होती है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। इस दुनिया में लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। शुक्र है इज्जत और रोटी इंसान के हाथ में नहीं है, वरना ये कीड़े लगे लोग किसी को जीने भी नहीं देते। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है। अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही ज़बानें। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग अपनी नीयत लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं जिसने हमें बनाया है। इस दुनिया में लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उनसे
دوستی لگا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔